Hello guys, hope you all are fine and healthy. So this is another vlog of me showing my studying routine, and so watch this video till end and subscribe to my channel and hit the bell icon for more videos. So let's start. So basically this is kind of second session, or what should I call it, جو بھی ہے. تو میں نے پھر اپنی تیاری کرنا شروع کر دی تھی. سو ڈفرینٹ ایم سی کیوز تھے، لیکن ایم سی کیوز کو کرنے سے پہلے کچھ کانسیپٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے. سو بیسکلی آئی واز ڈوئنگ دیٹ. سو بیسکلی یہ جو ٹیسٹ ہے فارمیسی کا، اس میں 20% جنرل نالج بھی ہے. لائک جنرل نالج ان اے سینس کہ انگلش کے ریلیٹڈ، اسلامیات کے ریلیٹڈ اور ہسٹری کے ریلیٹڈ، اینڈ لاجیکل ریزننگ اور میتھس سے ریلیٹڈ بھی کچھ کوشچن آتے ہیں. تو ان کی میں پریپریشن ان کو بھی دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ ایڈیمس ہوتے ہیں. سو آپ کو نا ساری چیزیں کور کرنی پڑتی ہیں. اینڈ دین 80% از سم تھنگ دیٹ کنسسٹ آف جو فارمیسی کے کورس سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہمارے پاس کلینکل فارمیسی ہوگی، فارماکولوجی ہوگی، انڈسٹریل فارمیسی ہوگی، میڈیسنل فارمیسی ہوگی، اینڈ فورینسک فارمیسی ہوگی، اور ہاسپٹل فارمیسی وغیرہ. تو یہ کافی زیادہ ایریاز ہیں جو کہ کور کرنے پڑتے ہیں. سو آج میں نے 1.5 گھنٹہ پڑھا ہے، جو کہ ایسی بات اب ڈگری ختم ہو گئی ہے تو بندے کا اس طرح ایک روٹین بنتی نہیں ہے اس طرح کی پڑھنے کی. تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اسی کیپیسٹی سے لے کے ابھی بھی اسی کیپیسٹی میں کام کرو، تو یہ کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز تھی کہ ابھی 14 اگست گزرا ہے اور سچویشن بالکل ویسی ہی ہے جس طرح ہمارے ہاں باجے بجتے ہیں اور یہی چیزیں. اور بڑی افسوس کی بات ہے جب اکثر بڑے لوگ بھی، بڑی عمر کے لوگ بھی یہی چیز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی ایک سیڈ سی بات ہے. بچے ہیں، ایون پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے پر کنٹرول رکھیں اور ان کو بتائیں کہ دس از ناٹ اے گڈ تھنگ کہ آپ لوگوں کے گھروں کے باہر باجے بجانے شروع کر دیں یا سڑکوں پر باجے بجانے شروع کر دیں. ایک تو یہ پہلی بات ہوگی کہ اٹس نوائز پولوشن. اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ اس پر پابندی کیوں نہیں لگاتی ہے. اس پر پابندی ضرور ہونی چاہیے. لائک ایک پبلک ہالیڈے ملتی ہے 14 اگست کی، وہ بھی سیلیبریٹ کرنے کے لیے، لائک، اور جو ہمارا اس کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ تو بالکل رانگ ہے، غلط ہے. آپ ڈفرینٹ اسپیچز دے سکتے ہیں، آپ پبلک میں آ کے پاکستان کی کوئی پازیٹیو سائڈ بتا سکتے ہیں، یا پاکستان کی جو نیگیٹو سائڈس ہیں، ہاؤ ٹو امپروو، ان چیزوں کو کس طرح بہتر کرا جا سکتا ہے، رادر دین ان چیزوں کو چھوڑ کے ہم لوگ بس 14 اگست کے گانے، اوکے لائک گانا از فائن، بٹ ان چیزوں میں ہوتے ہیں. اور بڑی بات ہے کہ پیرنٹس بھی اس کو روکتے نہیں، کہتے ہیں کہ ایک ہی تو دن ہے، مطلب بندے کو اس پہ خوش ہونا چاہیے، ہم آزاد ہوئے. سو بیسکلی آزاد ہم کس سے ہوئے؟ ہم ہندوؤں سے ہوئے، کیونکہ ہماری آئیڈیالوجی میچ نہیں کرتی. دا ویری فرسٹ ریزن یہی ہے کہ ہم لوگوں کی آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ریلیجنز ان سے میچ نہیں کرتی. سو اٹس اے مسلم میجورٹی کنٹری. تو یہی وجہ تھا کہ ہم اس سے سیپریٹ ہوئے. اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ اگر قائد اعظم زندہ ہوتے اور اگر ابھی پاکستان کی حالت دیکھتے تو وہ بھی ایک مایوسی کی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. لائک آئے دن ہمارے ملک میں جب بھی آپ ٹیلی ویژن کھولیں، کوئی بری سے بری، بدتر سے بدتر بات ہی سامنے آ رہی ہوتی ہے. سو ایک تو چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی اپرچونیٹیز اور ایسے پروگرامس یا
ایسی لائک اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں جسے لوگ اور اسپیشلی جو یوتھ ہے وہ واقعی کوئی کام کی چیز کریں جس سے کہ ہمیں فائدہ ہو، پاکستان کو ریپرزینٹ کریں باہر کے ممالک میں. اور سب سے پہلے جو اس میں چیز آتی ہے، جو سب سے پہلا کوئی آپ کو سکھا سکتے ہیں تو وہ آپ کے پیرنٹس ہی ہیں. اکثر پیرنٹس کو ہی خود نہیں پتہ ہوتا، وہ اتنے ان کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے اور بہت کیجولی چل رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ بہت رینڈملی ان کو نہیں ہوتا کہ اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے. موسٹ آف دا لوگ بس یہ بغیر سوچے جو نہیں ہے ایک چل رہے ہیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس چیز کا رزلٹ کیا ہوگا. وہ چیز بہت میٹر رکھتی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ رزلٹ ہے. آلدو جرنی از آلسو ویری امپورٹنٹ تھنگ، بٹ ریزلٹس بھی امپورٹنٹ ہے. ادروائز آپ اگر کسی چیز کے لیے محنت کر رہے ہو تو کیوں ہی کرو جب آپ کو اس چیز کا کوئی پھل ہی نہیں ملے گا. سیدھی بات ہے. ہر کوئی اسی چیز پہ لگا ہوا ہے کہ ہم باہر جائیں، وچ از اے گڈ تھنگ. بیکاز اگر اس کنٹری میں آپ کو فیسلٹیز نہیں مل رہی تو لوگ تو پھر باہر جائیں گے کیونکہ انہوں نے نئی جاب اپرچونیٹیز کو تلاش کرنا ہوتا ہے. اب ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس جو ڈفرینٹ اسکالرشپ جو کہ فلی فنڈیڈ ہو وہ چلے جاتے ہیں، وہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری جو کہ بہت لائق ہوتے ہیں. اینڈ کوئی ہاف فنڈیڈ ہے جو کہ پیسے رکھتے ہیں، یا کوئی لائک سیلف پہ بالکل جو زیادہ امیر ہے وہ تو آرام سے کر سکتے ہیں. تو آئی وڈ ریکمینڈ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ باہر جائیں. ایک یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ملک کو کیوں چھوڑ کے جائے، بٹ آلدو وی لو آور کنٹری، بٹ آپ کو اپرچونیٹیز بھی دیکھنی پڑتی ہے، آپ کو اپنی فیملی کو بھی رن کرنا پڑتا ہے. اینڈ فار دیٹ یو نیڈ منی. سو اٹس اے آبویس تھنگ. تو اگر آپ میں اسی کے حق میں ہوں کہ آپ باہر جائیں اپنے لیے. ظاہر سی بات ہے کوئی آسان نہیں ہوتا، بٹ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنا فیوچر اچھا کرنے کی اور بہتر سے بہتر کی تلاش میں تلاش کرنی چاہیے. اور مجھے ویسے بھی زیادہ لوگ جو کہ گول اورینٹڈ ہوتے ہیں مجھے پسند ہے، کیونکہ وداؤٹ گول آپ کیا ہی کر رہے ہو، مطلب آپ کا کوئی ایم ہی نہیں ہے زندگی میں، تو پھر فائدہ کیا ہے کہ آپ کا کوئی ایک منزل ہی نہیں ہے آپ کی. اور ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ آپ کی صحت ہے. آپ کے کیریئر، آپ کی ایجوکیشن سے پہلے بھی جو فرسٹ تھنگ آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہونی چاہیے دیٹ شوڈ بی یور ہیلتھ. آپ کیا کھا رہے ہیں، لائک جنک فوڈ تو بہت اویلیبل ہے اور آپ اس کو زیادہ روک نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کوئی تحریک چلائیں تو ہم جو نہیں ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، بٹ آپ اس کو لمٹ ضرور کر سکتے ہیں. سو یہ میں نے بریانی منگائی تھی اور اس کا اچھا ذائقہ ٹھیک تھا، اچھا تھا. اور اب یہ جو میں کھا رہی ہوں یہ بھی ظاہر سی بات ہے باہر کی ہے چیز، تو یہ اتنا بڑھ گیا ہے جتنے آپشنس آپ کے پاس اویلیبل ہیں باہر فوڈ کھانے کے. اور یہ تو صرف ایک بریانی کی ایک پلیٹ ہے. اگر اس کو چھوڑ کے آپ دیکھیں کہ کتنے برگرز، پیزا، شاورما اینڈ سو مینی اسٹف، اتنی چیزیں، کافی کے اتنے کوئی ورژنس آ چکے ہیں کہ انسان جو پہلے گھر میں بناتا تھا اور جو چیز گھر میں بنانے کو اگر ہم چھوڑ بھی تھے تو وہ چیزیں جیسے جن میں باقی جیسے پروٹین ہو گیا، میٹ ہو گیا، گوشت وغیرہ، یہ چکن ہو گیا، یہ چیزیں وداؤٹ جو ہمارے پاس اس کو پروسیس کیے ہوئے، اس کو اگر اس میں آئل نہ یوز کیا جائے اور اس میں لائک اسپائسز جو کہ ہم بہت ہیوی یوز کرتے ہیں، نمک بہت ہے، یہ چیزیں اگر ہم اس میں یوز نہ کریں تو اس کی نیوٹریشنل ویلیو برقرار رہے گی، جس کا ہمیں فائدہ بھی ہوگا. ہمارے پاس ایگس ہیں، ملک ہے،
تو یہ ساری چیزیں. لیکن اب یہ باہر کی چیزوں میں کیا ہے کہ وہ زیادہ پروسیسڈ ہیں, بہت زیادہ آئل ہے, اور آئل جو نہیں ہے آپ کنزیوم کرتے ہیں ریفائنڈ آئل, تو وہ 2-3 سال تک آپ کے لیور سے کہیں بھی نہیں جاتا, وہ آپ کی باڈی میں ہی رہتا ہے. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ دیٹ آئل آؤٹ آف یور باڈی ود ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم. تو اب جیسے سموسے پکوڑے, اب یہ ہیویلی آئل فلڈ ہوتا, مطلب اس میں آئل کافی ہوتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم چیزیں کھائیں ایک تو لمٹ کر دیں, اور یہ جو چیزیں ہیں جو کہ فوڈ کو خراب کر رہی ہیں, فلیور, اب باہر کی چیزوں میں فلیورز ہیں, اس میں پریزرویٹیوز ہیں جو کہ فلیورز کافی ڈینجرس ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ شوگر نہیں لینی, شوگر فری ہمارے پاس پیپسی یا یہ چیزیں جو بھی ہیں وہ اویلیبل ہیں, لیکن شوگر, چینی, سفید چینی, یہ کچھ بھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو آپ اس میں فلیورز ڈالتے ہیں. فلیورز آر کارسینوجینک, یہ آپ کی ہیلتھ کو واقعی خراب کر سکتے ہیں. ردر دین آئی وڈ پریفر اینڈ آئی وڈ لائک پیپل ٹو جسٹ, مطلب وہ چینی ہی لے رہے, اس سے بہتر ہے کہ چینی زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو آپ فلیورز لے رہے ہیں, پریزرویٹیوز, دے آر ہائیلی ٹاکسک ان نیچر. یہ چیز ایک جاننے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں پتہ کہ زیادہ لوگوں کو, مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ ان کو اتنا پتہ ہوگا اس بارے میں, جو کہ چینی پہ بحث کرتے ہیں آپ کو چینی نہیں لینی چاہیے. ایون تو اگر آپ شوگر ہائی لے رہے ہیں تو اپنی ایکسرسائز کو بڑھا دیں, اپنی واک کو بڑھا دیں, تو اٹس گڈ. کچھ لوگوں کو کھانے کا, میٹھا کھانے کا شوق ہوتا ہے, تو اپنے ساتھ ساتھ واک کر لیں, ساتھ ساتھ ایکسرسائز کر لیں, ورک آؤٹ کر لیں, تو آپ کی جو شوگر آپ کی باڈی میں اس کی کوانٹٹی ریڈیوس ہو جائے گی اور مینٹین رہے گی. جیسے آپ کھا رہے ہیں تو آپ کا لگ بھی رہا ہے, لیکن پریفر یہ ہے کہ کم میٹھا کھائیں, لیکن فلیورز اور پریزرویٹیوز اور ان چیزوں سے جو کلرز ہوتے ہیں وہ بھی بہت ٹاکسک ہوتے ہیں, جو رنگ کے, جس طرح اس بریانی میں کلر ڈلا ہوا ہے, سو دس از ناٹ گڈ. اور میں نے کھائی بھی تھوڑی سی تھی کیونکہ اس میں بوٹی تھی, تو مجھے زیادہ وہی پسند ہے. تو اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے اپنی روٹین, آپ لوگوں نے, ہم سب نے اپنی روٹین کیسے کرنی ہے. ہمارے پاس ہیلدی آپشنس بھی اویلیبل ہیں, 2 کم ہیں بٹ, اور اگر آپ نے باہر کا بھی کھانا ہے تو آپ کھائیں, اس کو ہم لمٹ نہیں کر سکتے, لیکن کم کھائیں. اور اگر بہت زیادہ ایکسیسو میٹھا لے ہی رہے ہیں تو ساتھ ورک آؤٹ کریں, ساتھ واک کریں, ساتھ ایسا کام کریں جس میں آپ چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اور آپ دن میں یوں سوچیں کہ آپ نے بہت گندی چیزیں کھا لی, باہر کی پروسیس چیز کھا لی. یہ آپ نے ایم ضرور رکھنا ہے کہ آپ نے دن میں کوئی ایٹ لیسٹ ایک کوئی اچھی چیز پی لینی ہے. کہوہ ہو گیا, گرین ٹی ہوگی, دس از ایک اچھا آپشن ہے کہ آپ صبح وہ لے لیں, شام کو جس ٹائم بھی آپ نے لینا ہے, رات کو وہ پی لیں, کیونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے فینولز ہوتے ہیں, اینٹی آکسیڈنٹ ان نیچر ہوتی ہے, آپ کے آکسیڈیٹیو اسٹریس کو ریڈیوس کرتی ہے, آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے, اینڈ سو اٹس گڈ کہ کوئی اچھی چیز آپ پی لیں. اس کے علاوہ کوئی سپر فوڈ لے لیں, کوئی بلو بیریز تو یہاں پہ ملتی نہیں ہیں لیکن بہت اچھی ہوتی ہیں, اٹس اے سپر فوڈ. اس کے علاوہ آپ کیا لے سکتے ہیں, اور چیا سیڈس بہت اچھے ہیں, یہ سارے آپ کی آکسیڈیٹیو اسٹریس کو ڈیکریز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اومیگا 3 از سم تھنگ دیٹ از ریئلی گڈ. اومیگا 3 میں کیا ہوتا ہے, بیسکلی یہ آپ کے ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, ایکسیلنٹ. ہمارے پاس فش میں ہوتا ہے, بٹ وہی بات ہے کہ فش جو نہیں ہے وہ آئل میں فرائی نہ ہوئی ہو, ورنہ جو نہیں اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں ہیلتھ ٹپس آپ کو بتانے کے لیے, تاکہ آپ کی صحت جو نہیں ہے وہ برقرار رہے. اچھا, اب جو میرا ٹیسٹ تھا اس میں کیا تھا, ڈفرینٹ کنٹرول XY, کنٹرول Z, کنٹرول 1, کنٹرول 2. سو یہ جو چیزیں تھیں یہ ظاہر سی بات ہے جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں, ایکسل یوز کرتے ہیں, اس میں یہ شارٹ کٹ کیز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک ایز ہیں, بیسکلی ایز کا ہی کام کرتی ہیں کہ ایزیلی جسٹ یو کلک دا بٹنس اینڈ اٹ وڈ جسٹ
جو ہم آپ کا کام ہوگا وہ ہو جائے گا، جو بھی آپ نے آپشن یا جو بھی اس میں کرنا ہے. سو ڈفرینٹ جو نہیں ہیں وہ کنٹرول فنکشنز اس میں دیے ہوئے ہیں، اور یہ ورڈ کی، ایکسل کی، پاور پوائنٹ کی کیز ہوتی ہیں، یہ آنی چاہیے آپ کو. بلکہ یہ رائٹ ڈاؤن کر لیں کسی جگہ، یا پھر آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیں، اور جب بھی آپ کام کریں تو اس کو اپنے سامنے رکھ دیں. ایونچولی آپ کا برین جو نہیں ہے وہ اس کو ریممبر کر لے گا اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اچھا یہ چیز بھی ہے کہ لوگوں کو پڑھنا بہت بورنگ لگتا ہے، اور میں بھی اٹس 100% ٹرو. مشکل ہو نہ ہو لیکن بورنگ بہت ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا، کیونکہ ایک تو شاید میتھڈ بھی ٹریڈیشنل ہے، اور بہت زیادہ جو نہیں ہے بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، اتنا کہ ان کو اتنی پریکٹیکل لائف میں اتنی امپلیکیشنز ہوتی بھی نہیں ہیں جو کہ ان کے رٹا کر کے ان کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہوتی ہے. تو اس چیز کو جو نہیں ہے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ٹیچرس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ پریکٹیکل لائف میں یہ بالکل کام نہیں آتا. آئی ایم ٹیلنگ یو، بہت ہی 50% چیزیں ہوتی ہیں، 40% جو کہ آپ کو کام آتی ہیں، اور وہی چیزیں آپ کو پالش کرنی چاہیے تاکہ آپ کو آگے جا کے فائدہ ہو. یہ تھیوریٹیکل چیزیں آپ کو فار دا لانگر پیریڈ آف ٹائم کوئی فائدہ نہیں دیتی. پھر یہ ڈفرینٹ انوینشنس جیسے کہ ٹیلی ویژن ہے، اور ریڈیو ہے، ٹیلی فون ہے، کیلکولیٹر ہے، تو یہ بھی آتا ہے کہ کس بندے نے کون کون سی چیزیں ایجاد کی. اور یہ بہت ڈیفیکلٹ نام اس کے بہت مشکل لگ رہے تھے، بٹ آف کورس اب کرنا تو تھا. اب میں تھوڑا تھک بھی کی تھی، حالانکہ میں نے کوئی اتنا پڑھا نہیں تھا، لیکن اسٹل آئی کنٹینیو. تو اس میں بیسکلی تھوڑے کیلکولیشنس بھی ہوتی ہیں، وہ بھی آپ رائٹ ڈاؤن کریں تو ہو جاتی ہیں. بٹ آف کورس یہ جو رٹے والی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو ان کو بار بار کرنا پڑتا ہے، تبھی آپ کے دماغ میں بیٹھتی ہیں.
اب کچھ ویب سائٹس ہوتے ہیں اس پہ بھی پاسٹ MCQs اویلیبل ہوتے ہیں، تو آئی واز جسٹ ٹیکنگ اسکرین شاٹ آف دیٹ اینڈ اور اس کو میں نے پیسٹ کر دیا ہے ChatGPT میں، تاکہ مجھے اس کا آنسر مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا تھا تو میں نے چیک کر لیا اور ایکسپلینیشن بھی مانگ لی کہ وہ جو نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں۔ سو مجھے لگتا ہے AI ٹولز بہت فائدہ دیتے ہیں، تو ڈرا بیکس اس کے بہت ہیں، لوگ مس یوز بہت کرتے ہیں، بٹ اس کا فائدہ بھی ہے، تو یہ بندے پہ خود بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح چیزوں کو لے کے چل رہا ہے۔ اور انڈیا کے یوٹیوبر بھی ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے آئی ان کے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ AI سے ویڈیوز بناتے ہیں انسٹاگرام پہ فنی ٹائپ ویجیٹیبلز کی یا ان چیزوں کی، اور باہر کے ملک میں جیسے چائنا ہے تو وہ انہوں نے روبوٹس بنا لی، انہوں نے راکٹس بنا لی، ان کے بچے ایون۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس طرح چلتا رہا تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ہمیں اور بیکورڈ جانے میں، ان ٹرمس آف اکانومی، ان ٹرمس آف ایجوکیشن، ان ٹرمس آف انوویشن۔ سو گائز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہٹ دا بیل آئکن فار مور ویڈیوز، اور اس ویڈیو کو کائنڈلی لائک کیجیے، اس میں جو باتیں کی گئی ہیں اس پر نظر ثانی کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اور اپنی ینگ جنریشن کو سکھائیں کہ کیا بہتر ہے ان کے فیوچر کے لیے، اس ملک کے فیوچر کے لیے، اور خود ایک اچھا ایک سوسائٹی میں ایک اچھی ویلیو ایڈ کرنے کے لیے۔ سو امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ریسیو ہو جائیں۔ بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔